وہ بڑے پریشان، پھر آ کر انہوں نے معافی تلافی کی کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر بلا وجہ جو ہے اعتراض کیا، اب تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری مسجدوں کے قبلے درست نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری مسجدوں کے قبلے بھی درست نہیں ہیں اور تمہاری سوچ فکر کے قبلے بھی درست نہیں ہیں۔ آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ آج بھی ہماری سوچ فکر کے قبلے درست نہیں ہیں، تبھی تو اب آج ہم بہکے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے تو ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ شریعت کے مطابق رہ کر جب تم زندگی گزارو گے تو رہتی دنیا تک تمہارا نام بھی رہے گا، تمہارا کام بھی رہے گا۔ کہ آج لوگ ان کو عقیدتوں کے سلام پیش کرنے کے لیے آتی ہے، محبتوں کے سلام پیش کرنے آتی ہے اولیاء کرام کو، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سيجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ رب العزت جل وعلا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہندوؤں نے آ کے جو ہے آپ کے ہاتھ 10 حق پرست پر جو ہے بیعت کیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ دریائے راوی کے کنارے چلتے ہوئے جا رہے تھے، وہاں بہت سارے مندر تھے اور ان کا ایک بہت بڑا جو مندر بت تھا، لوگ آ کے وہاں ان مندروں میں آ کے جو ہے پوجا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا ایک ان کا بت وہاں بنا ہوا تھا، لوگ منتیں مرادیں ہندو لے کر آتے اس بت کے پاس۔ تو آپ جب وہاں سے گزرے نا تو ایک ہندو جو ہے وہ اپنے اس خدا کو جو ہے چوری کھلانے کے لیے دیسی گھی کی چوری بنا کے لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا خدا ابھی میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چوری کھائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ سے نہیں کھائے گا، اور آپ نے اشارہ فرمایا اے تو چوری کیوں نہیں کھا رہا؟ تو بت نے فوراً سے ہاتھ چلانا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ وہ بندہ بڑا پریشان، اور اس نے کہا اس کا مطلب ہے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، پہلے بھی تو لوگ منتیں مرادیں لے کر آئے ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی لائی ہوئی چوری اس مٹی کے بنے ہوئے بت نے کھائی ہو، آج میرے ہاتھ سے بنی ہوئی اس نے چوری کھا لی۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ وہ بندہ بلکنے لگا، تڑپنے لگا کہ آج عجیب کیفیت دیکھی ہے میں نے۔ تو وہ کہنے لگا میں جا کے ابھی خاندان والوں کو بلاتا ہوں کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا، اور ایک بزرگ ہے اور اس نے یہ سارا سسٹم ایسا کر دیا، لگتا ہے کوئی اس نے جو ہے جادو کا منتر پڑھ کے ایسا کر دیا ہے کہ میں ابھی لوگوں کو بلوا کے ابھی آپ سے لڑائی کرتے ہیں۔ سارے خاندان قبیلے والوں کو اس نے بلوایا، سارے قبیلے کے لوگ آ گئے، امیر جماعت بھی ان کے آ گئے، بڑے بڑے پوجا کرنے والے ان کے جو ہے سارے آ گئے ہندو۔ اب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا اس نے ابھی ہمیں جا کے بتایا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا اور کہا ہے بت کو کہ چوری کھا لو، اس نے کھانا شروع کر دیا، اب دوبارہ کہو ذرا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر ارشاد فرمایا بت سے مخاطب ہو کر تو چوری کیوں نہیں کھا رہا، اتنی دیر سے رکھی ہے؟ آپ نے پھر جب فرمایا تو پھر بت چوری کھانے لگ گیا۔ اب جتنے بھی ہندو تھے پہلے تو پریشانی کے کیفیت میں آئے تھے، لڑائی جھگڑے کی غرض سے آئے تھے، لیکن آپ کی یہ کرامت دیکھ کر قدموں پہ گر گئے اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ کو یہ کرامات بھی نوازی، کرامات سے نوازا اور بلند و بالا مقام عطا فرمایا کہ شہنشاہ اجمیر حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی بہشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مزار پن انار پر آئے نا، جب چلہ کشی فرمائی اور پھر جب یہاں سے جانے لگے تو آپ نے یہ شعر آج بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور مخاطب ہو کہ اے معین الدین اب تو یہاں سے چلہ کشی کر کے جو ہے چلہ کشی کر کے یہاں سے فیوز اور برکات جو ہے اللہ کے ولی سے سمیٹ کر لے کے جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی جب زندہ ہوتا ہے اس وقت بھی وہ جو ہے فیوز و برکات بانٹ رہا ہوتا ہے، جب تہے مزار چلا جاتا ہے، جب اس زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے جو ہے انوار و تجلیات جو رب کی طرف سے عطا کرتا ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، وہ اس وقت بھی خیرات بانٹ رہے ہوتے ہیں۔
اے معین الدین آنے والے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہ اللہ نے وہ شان کی عطا فرمائی ہے ان کو کہ یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے وہ شان وہ کمال عطا فرمائے ہیں آپ کو ناقصارا پیر کامل یہ ناقصوں کے کامل پیر ہیں اور کاملارا رہنما اور جو ناقص آتے ہیں یہ ان کو کامل بنا دیتے ہیں جو پہلے سے کامل آتے ہیں یہ ان کی رہنمائی کر کے ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے ان کی رہبری اور رہنمائی کرتے رہتے ہیں یہ وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ رب العزت جل وعلا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے اور توسل سے اللہ رب العزت جل وعلا ہمارے سب کے جتنے خاندان کے اعزاء اقرباء اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ رب العزت جل وعلا سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کاملین کے دامن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنتے ادا فرمائے